ووٹرز کے قومی دن پر عزت مآب جناب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کا خصوصی پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے کوشاں ہے۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن ہر سال ووٹرز کا قومی دن 7 دسمبر کو مناتا ہے، جس کا مقصد عوام کو ان کے جمہوری حق اور قومی ذمہ داری سے روشناس کرانا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے تمام طبقات بشمول مرد، خواتین، اقلیتیں، افراد بام معذوری اور خواجہ سرا اپنا شناختی کارڈ بنوا کر ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ مزید برآں پاکستان میں جمہوری عمل کو مستحکم بنانے کے لیے اپنا جمہوری حق استعمال کر کے اپنے پسندیدہ نمائندوں کو منتخب کریں۔ شکریہ۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، جمہوری جو نظام ہوتے ہیں ان میں جو الیکٹرل پروسیس جو ہوتا ہے، جو انتخابی نظام ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بلکہ بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں پاکستان الیکشن کمیشن اس سارے نظام کو آرگنائز بھی کرتا ہے، مینٹین بھی کرتا ہے، مانیٹر بھی کرتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ساری جو ذمہ داریاں وہ پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آج کا دن ہے یعنی 7 دسمبر، یہ ووٹرز کے حوالے سے، قومی دن کے حوالے سے یہ آبزرو کیا جاتا ہے پاکستان بھر میں۔ اور اسی سلسلے میں جو آج کا پروگرام ہے گیسٹ گیلری، تو ہم نے دعوت دی ہے سردار نذر عباس صاحب کو، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اور سردار صاحب جو ہیں وہ ریجنل الیکشن کمشنر ہیں راولپنڈی ڈویژن کے۔ سردار صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی بہت مہربانی۔ میں آپ کا FM 102 کا رفا ریڈیو FM کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ووٹرز ڈے کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا، تو تھینک یو ویری مچ۔ اور اپنے سامعین کو ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ ووٹر ڈے کے حوالے سے ایک ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے اور کس وجہ سے ہم یہ ووٹر ڈے کا انعقاد کرتے ہیں ملک میں۔ صحیح۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک تفصیلی تعارف ہو جائے آپ کا۔ میں نے نام کی حد تک تو آپ کا تعارف کرایا، تو کیسا زندگی کا جو سلسلہ کیسے ڈیولپ ہوا، تھوڑا سا مختصراً ذرا بتائیے گا۔ جی، میں جیسے آپ نے بتایا کہ میرا نام نذر عباس ہے، جی میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں۔ میری ایجوکیشن کوالیفیکیشن جو ایبٹ آباد سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی جی ایبٹ آباد کے بعد پھر میں نے قدم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد 2001 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حصہ بنا۔ اچھا۔ تو مختلف پوزیشنز پہ رہتے ہوئے ابھی میں راولپنڈی میں ریجنل الیکشن کمشنر راولپنڈی کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ صحیح ہے سر، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پاکستان الیکشن کمیشن کے حوالے سے گفتگو ہو جائے کہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا جورسڈکشنز ہیں پاکستان الیکشن کمیشن کی۔ پاکستان الیکشن کمیشن جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کی اولین ذمہ داریوں میں ملک میں انتخابات کا انعقاد ہے۔ ان انتخابات کو منعقد کرانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ یہ انتخاب جو ہیں یہ فیئر ہوں، فری ہوں اور امپارشل ہوں۔ اور اسی حوالے سے ووٹرز کیونکہ اکائی ہے ہمارے اس نظام کی، صحیح، جمہوری نظام کی اکائی جو ہے وہ ووٹرز ہیں، تو ووٹر لسٹوں کی جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ ہے، کس طرح ووٹر لسٹ بنائی جاتی ہے، اس کی بھی اولین ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ اندراج جو ہے ووٹرز کا، ان کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن پہ ہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سردار صاحب، آپ بھی، میں چاہوں گا کہ آج جو 7 دسمبر کے حوالے سے ہمارے پروموز بھی آج ریڈیو پہ چلیں گے، جس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بھی ایک پیغام ہم عوام کے لیے اس میں پیش کر رہے ہیں۔ تو 7 دسمبر کا دن کیوں منتخب کیا گیا قومی دن ووٹرز کے حوالے سے منانے کے لیے؟ یہ 7 دسمبر کا دن جو پاکستان میں پہلے انتخابات ہوئے تھے جی 1 مین 1 ووٹ کے حوالے سے ایڈلٹ فرنچائز بیسس پہ 1970 میں، وہ 7 دسمبر کو منعقد ہوئے تھے، اور اسی دن کی مناسبت سے یہ ووٹرز کا قومی دن ہم ہر سال مناتے ہیں۔
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شعور کو اجاگر کیا جا سکے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ ووٹنگ از دی ایکسپریشن آف آور کمٹمنٹ ٹو آر سیلوز, ٹو ایچ ون اینڈ ادر, ٹو دس کنٹری اینڈ ٹو دا ورلڈ. کہ جو ووٹ ہے وہ ہماری اس لگن کا اظہار ہے ہمارے اپنی ذات کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ, اس معاشرے کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ. تو جب تک ہم اس امر کو یقینی نہیں بنائیں گے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک کیا حیثیت رکھتا ہے, تو اس میں ہم لوگوں کو اس طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنا ووٹ بنائیں. پہلی بات کہ دوسری بات یہ کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. صحیح سر, اس کا مطلب کہ 50ویں آج اس کی حوالے سے ہو رہا ہے, یہ 50واں سال ہو گیا ہے اگر 1970 کو ہم لیں. ہاں جی بالکل. تو 50 سال کا یہ سفر, تو کیسے اس کے اندر مختلف آپ سمجھیں کہ تبدیلیاں آئیں اور کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہوئے آج تک پہنچا ہے یہ؟ شروع میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا, ابھی ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ ابھی بھی چیلنجز ہمارے ووٹرز کے حوالے سے کافی زیادہ ہیں. اب آبادی کا اور ووٹرز کا جب تناسب دیکھیں گے تو اس میں بھی کافی زیادہ فرق نظر آتا ہے. ابھی ہمارے پاس پاکستان کی جو اس وقت کی آبادی ہے وہ اس کے حساب سے اگر ووٹرز کا آپ تناسب دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 11,57,48,000 اور 753 ووٹرز ہیں جو اس وقت کی ہماری تعداد ہے, جو لیٹسٹ تعداد ہے ووٹرز کے حوالے سے. اس میں اور جو آبادی ہے اس وقت کی تقریباً 2020 کی وہ تقریباً 22 کروڑ کے حساب سے ہے. بالکل. تو اس کا 50% جو ہے اس میں allowing for all the age gaps, بالکل, اس کے باوجود بھی تقریباً 30 سے 35% کا گیپ ابھی بھی موجود ہوتا ہے. اور پھر جو خواتین میں اور مردوں میں جو ووٹرز کا گیپ ہے وہ اگر آبادی میں آپ دیکھیں گے تو وہ آبادی میں مرد جو ہیں وہ 50.8% ہیں پاکستان میں مردوں کی جو آبادی ہے, اور خواتین کی جو آبادی ہے وہ 49.2 ہے. لیکن ووٹوں کا اگر آپ تناسب دیکھیں گے تو مردوں کی آبادی کے 55% جو ہے ووٹرز جو ہیں وہ مرد ہیں, اور 45% ووٹرز جو ہیں وہ خواتین ہیں. تو یہ ڈفرنس جو ہے یہ 10% کا بن جاتا ہے. بالکل. تو اس گیپ کو برج کرنا, اس میں الیکشن کمیشن بڑے مختلف قسم کے پروگرامز ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں, بڑے نچلی سطح پہ جا کے, ولیجز کی حد تک جا کے اور شہروں کی حد تک جا کے ہمارے جو مختلف کمیٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ووٹرز کمیٹیز ہیں, پھر اس کے بعد جینڈر گیپ مین اسٹریمنگ کمیٹیز ہیں, وہ بڑی کام کر رہی ہیں, مختلف ادوار میں کام کرتی رہی ہیں, اور آج کل بھی ان پہ ریسنٹلی بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ اس گیپ کو برج کیا جائے اور کم کیا جائے. خواتین ووٹرز کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ کا ووٹ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کسی مرد کا ووٹ ہے, تو وہ اپنا ووٹ پہلی فرصت میں تو بنوائیں, اس کے بعد جب الیکشن کا دن آتے ہیں تو اپنے ووٹ کو کاسٹ بھی کریں. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سردار نذر عباس صاحب, ریجنل الیکشن کمشنر ہیں. اور آج کا جو دن ہے یعنی 7 دسمبر, یہ ووٹرز کے حوالے سے, قومی دن کے حوالے سے آبزرو ہوتا ہے. اسی پہ گفتگو سردار صاحب سے ہو رہی ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج, اس پہ براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ پروگرام نہ صرف آپ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو فیس بک پہ آپ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. اور دیکھنے کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سوال کرنا چاہیں تو پروگرام کے ابتدائی حصے میں وہ سوال آپ ہم تک فیس بک کے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں بھیج دیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو بھی انٹرٹین کیا جائے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک رجسٹرڈ ووٹر کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, کون بندہ جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے ووٹر بننے کے لیے؟ کہ ہر وہ شخص جو 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے, صحیح ہے, اور وہ بالغ ہے اور عقل مند, ہوش ٹھیک ہے, باہوش ہے, ذی ہوش ہے, تو وہ ہر شخص جو ہے ووٹر بننے کی اہلیت رکھتا ہے. اور سب سے پہلے جب آج کل تو یہ آسانی کر دی گئی ہے کہ جب کوئی شخص اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے نادرا سے رجوع کرتا ہے تو وہیں پہ اسے یہ آپشن لے لیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ اپنے مستقل پتے پہ درج کروانا ہے یا موجودہ پتے پہ درج کروانا ہے. صحیح. یہاں پہ اس بات کو میں کلیئر کر دوں کہ پہلے 2018 سے پہلے 3 آپشنز ہوتے تھے صحیح ووٹ کے اندراج کے لیے. ایک آپ کے موجودہ پتے پہ ووٹ درج ہو سکتا تھا, ایک آپ کے مستقل پتے پہ ووٹ درج ہو سکتا تھا, اور پھر اس میں یہ بھی آپشن تھی کہ آپ کسی تیسرے پتے پہ بھی اپنے ووٹ کا اندراج کروا سکتے تھے. صحیح. لیکن الیکشن ایکٹ 2017
کے مطابق پھر اور 2018 کے بعد تیسرے پتے کا آپشن ختم کر دیا گیا. ابھی صرف ان 2 ایڈریسز پہ ووٹ بنایا جا سکتا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. تو نادرا میں جب آپ شناختی کارڈ کا اندراج کروانے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے وہ آپشن لے لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا ووٹ کس پتے پہ درج کروانا. صحیح ہے. تو اس وقت ہی جب نادرا پھر تمام نیو جو CNIC ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا الیکشن کمیشن کو پاس آن کرتا ہے اور اس کی پھر ہم ڈیٹا انٹری کرواتے ہیں اپنے اینڈ پہ اور اس کو بلاک کوڈز ان کو اسائن کرتے ہیں متعلقہ ایڈریسز کے حوالے سے اور وہ ہماری ووٹر لسٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جب ہماری پیریوڈک ریویژن چل رہی ہوتی ہے الیکٹرل رولز کی جو بھی ریسنٹلی ہم نے ختم کی, اس میں مختلف ڈسپلے سینٹرز بنائے جاتے ہیں, یونین کونسل کی حد تک بنائے جاتے ہیں, لیول سے شروع کرتے ہیں ہم مختلف اسکولز میں اور یونین کونسلز کے دفاتر میں, لوکل گورنمنٹ کے دفاتر میں, اور تمام ایسی پرومیننٹ جگہوں کو ہم اپنا ڈسپلے سینٹر مقرر کرتے ہیں. اس پہ لوگوں کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے کہ ان کے مخصوص ایریا کی جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, وہ جاتے ہیں اپنے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں, اور اگر ان کے اس میں ووٹ موجود نہیں ہے یا ان کے ایڈریس پہ موجود نہیں ہے تو اس کی تصحیح کے لیے بھی وہاں پہ فارم اویلیبل ہوتے ہیں, اندراج کے لیے بھی اویلیبل ہوتے ہیں, اور اگر کوئی بندہ وہاں سے نقل مکانی کر گیا ہے, وہاں سے شفٹ ہو گیا ہے, تو اس کے ووٹ کی تصحیح کے لیے بھی, اس کے ووٹ کی وہاں سے ڈیلیشن کے لیے بھی لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ پروسیس بھی ہمارا ساتھ ساتھ چلتا ہے. ریویژن کے بعد اگر ریویژن کا ختم ہو گیا ہے تو پھر ایک جنرل پروسیس ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہوتے ہیں, جو ہمارے رجسٹریشن آفیسرز بھی ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے, ان کے آفس میں جو ہمارے آفیسز ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز کے اور ریجنل الیکشن کمشنرز کے تمام ڈسٹرکٹ لیولز پہ موجود ہیں, وہاں پہ جا کے تب تک اپنے ووٹ کی تصحیح کرائی جا سکتی ہے, اندراج کرایا جا سکتا ہے جب تک کہ الیکشنز کا شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا. صحیح. جب کوئی کنسٹیٹوئنسی کال اپان ہو جاتی ہے فار الیکشنز تو پھر ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ منجمد ہو جاتی ہیں, فریز ہو جاتی ہیں. اس میں پھر رد و بدل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ان کا ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہو جاتا. صحیح ہے. جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں, کوئی ڈیٹ مقرر کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد نہیں کیا جاتا. اس کے بعد نہیں کیا جاتا. اچھا. صحیح. وہ پھر ووٹر لسٹ ہماری فریز ہو جاتی ہے اور جب تک اس کا الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا تب تک وہ فریز رہتی ہے. اس کے بعد پھر وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ جب اگر کسی بندے نے اپنے ووٹ کا ٹرانسفر کروانا ہے, نیا ووٹ کا اندراج ہے, تو وہ پھر رجوع کر سکتا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفاتر سے. تو پروگرام کے اختتام کے سے پہلے میں اپنے راولپنڈی کے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہیں ان کے نمبرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا تاکہ کسی بھی شخص کو ووٹر کے حوالے سے, ووٹ کے اندراج کے حوالے سے اگر کوئی مشکل ہے تو وہ ان نمبروں پہ رابطہ کر کے تو رہنمائی لے سکتا ہے. اس کے علاوہ 8300 ہمارا ہے, اس پہ میسج کر کے تو ووٹ کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں. کوئی بھی شخص پاکستان میں اپنی کسی بھی موبائل سروس سے 8300 پہ اپنے شناختی کارڈ کا نمبر SMS کرے گا تو اس کو اس کے فوراً ہی میسج آ جائے گا جس میں اس کے ووٹ کی تمام تفصیلات موجود ہوں گی کہ کس بلاک کوڈ میں کس سیریل نمبر پہ اس کا ووٹ کس جگہ پہ موجود ہے. صحیح ہے. سردار صاحب, اس سے پہلے ابھی 2018 کے بعد آپ نے بڑی اچھی بات شیئر کی کہ ابھی آپشن مل جاتا ہے, ID کارڈ بناتے وقت ہی مل جاتا ہے آپ کو. اچھا, بعض اگر عارضی پتہ کو یوز کرتے ہیں اپنے ووٹ کے لیے تو اب فریکوینٹلی بعض لوگوں کا نا چینج ہوتا رہتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے تو آسانی سے آپ اپنی ووٹ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ کمپلیکیشنز تو نہیں ہوتے. ووٹ کی تبدیلی کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ شناختی کارڈ پہ اس پتے کا موجود ہونا ضروری ہے جس پہ آپ نے ووٹ کو منتقل کرنا ہے. صحیح صحیح. اگر شناختی کارڈ چینج کروا کے اس پہ ایڈریس تبدیل کروا کے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے کہ جی میرا ووٹ جو ہے اس شناختی کارڈ کے پتے کے مطابق کر دیا جائے تو اس کو تو کیا جا سکتا ہے. ادروائز جو شناختی کارڈ پہ ایڈریسز موجود نہیں ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک آپشن موجود ہے کہ جو گورنمنٹ سروس میں ہیں اور اپنی سروس کی وجہ سے کسی تیسری جگہ پہ قیام پذیر ہیں, تو وہ اپنے ساتھ سروس کا سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہم ان کا ووٹ تھرڈ ایڈریس پہ, لیکن وہ بڑے محدود ایک ہے فگرز ہوتے ہیں جن کو ہم اس پہ الاؤ کرتے ہیں. تو باقی اس کے لیے شرط چاہیے کہ اب ان کا موجودہ یا مستقل ایڈریس جو ہے شناختی کارڈ پہ انہی 2 صورتوں میں اس کا ووٹ بنایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور آج کا جو دن ہے 7 دسمبر کا دن, یہ قومی سطح پہ ووٹرز کے دن کے حوالے سے آبزرو کیا جا رہا ہے.
اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سردار نذر عباس صاحب، ریجنل الیکشن کمشنر ہیں راولپنڈی ڈویژن میں، اور اسی موضوع کے اوپر ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سردار صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ووٹرز کی اہمیت کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ووٹرز کی جو فردر تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی کوئی پروگرام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام کیے جاتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروسیس میں شریک ہوں؟ کیا بنیادی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا آپ کو ووٹر کے حوالے سے؟ جی بالکل، ووٹرز کی آگاہی کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اسی حوالے سے ہم یہ 7 دسمبر کا دن بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں نیشنل ووٹرز ڈے مناتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کو باور کرایا جائے کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور اس کو بنوانا کتنا ضروری ہے، اپنے ووٹ کا اندراج کرنا کتنا ضروری ہے، اور پھر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا کس قدر ضروری ہے۔ دیکھیں، ووٹ عموماً کہا جاتا ہے کہ قومی امانت ہے۔ بالکل، میں تو بلکہ اس سے یہ کہوں گا کہ ووٹ قومی امانت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ حیثیتیں اور بھی ہیں۔ ووٹ ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، ووٹ ایک سفارش کی حیثیت رکھتا ہے، ووٹ ایک مشورے کی حیثیت رکھتا ہے، ووٹ ایک وکالت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے جاتے ہیں، تو گویا ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس فلاں شخص کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بہترین نمائندہ ثابت ہوگا۔ ہم اس شخص کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ووٹ کو استعمال کر کے کہ یہ شخص جو ہے اس کی ہم سفارش کرتے ہیں، یہ ہمارا بہترین نمائندہ ثابت ہوگا۔ ہم حکومت سازی میں اپنا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، بالکل، ہم حکومت سازی میں اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنے آپ کو اس پروسیس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو الوف رکھیں اور اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنا حق رائے دہی استعمال نہ کریں، اور پھر ہم یہ شکوہ کناہ ہوتے رہیں کہ جی یہ حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی، یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، اس ملک میں مسائل بڑھ گئے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر اپنا ایک ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے ووٹ کا استعمال اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی اور کو ہے۔ صحیح۔ تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ صرف ایک ووٹ نہیں ہے جو میں نے بیلٹ باکس میں ڈالنا ہے، یہ میری گواہی ہے، یہ میری سفارش ہے، یہ میرا مشورہ ہے، اور یہ میں اس بندے کو وکیل بنا رہا ہوں اپنا، وہ آگے جا کے مقننہ میں بیٹھ کے، ایوان میں بیٹھ کے میری وکالت کرے گا، میرے مسائل کی وکالت کرے گا۔ بالکل، تو اس کو چنتے وقت ہم یہ برادری ازم اور ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ملک کے حوالے سے، ملک کی بہتری کے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دیں گے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ حل ہونا خود بخود ہی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے مسائل کی نشاندہی کی، خاص طور پہ کہ ووٹ کاسٹ کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اس کینڈیڈیٹ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہے، لیکن میرے خیال میں جو جمہوری نظام آگے بڑھ رہا ہے اس میں کافی بہتری بھی آتی جا رہی ہے، اور ہمیں کافی سارے لوگ جو ہیں اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور ریڈیو پہ سن بھی رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے میسیجز بھی کیے ہیں، عالمگیر خان، راجہ نعیم خان، سید علی حیدر گیلانی صاحب، اور بہت تعریف کی ہے پروگرام کی، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ ظہور حسین ملک ہیں، وقاص خان زادہ ہیں، اویس ہیں، اور انہوں نے بھی پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوال ہم تک پہنچا ہے کہ کیا پاکستان میں الیکٹرانک ووٹ کا بھی کچھ اس پہ بھی کوئی غور کیا جا رہا ہے کہ تاکہ پورے ملک میں ایک آدمی جو اپنے علاقے سے اگر دور بھی ہے، کہیں ملک سے باہر بھی ہے، تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے؟ اس طرف ایک سوال ہے یہ ہمارے آڈینس کی طرف سے۔ ہاں جی بالکل، اس پہ سوچا بھی جا رہا ہے جی، اور اس پہ بہت ساری ریسرچ ورک بھی ہو رہی ہے، اور اس پہ پائلٹنگ بھی ہو رہی ہے جی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ ہم نے اس پہ کام ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اور آنے والے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ تمام دنیا میں اس قسم کے چل رہے ہوتے ہیں، پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہم نے بیسٹ پریکٹسز فالو کرنی ہوتی ہیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جن ملکوں نے آلریڈی اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، بالکل، کتنے ملک ایسے ہیں کہ جو ریورٹ ہوئے ہیں دوبارہ مینول سسٹم کی طرف۔ بالکل، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمارے ملک میں جو اویلیبلٹی ہے، جو ایکسیس ہے، جو نیٹ ورکنگ کی ہے، یا باقی جو مسائل ہیں، ٹیکنیکل مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک فضا ہوتی ہے جس میں کریڈیبلٹی کی، تو اس کو قائم رکھنے کے لیے الیکٹرانکس پہ لوگوں کی کتنی کریڈیبلٹی، کتنے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، ان کی
जो सक्सेस है उस पे, बिल्कुल, और फिर लिटरेसी रेट हमारा कि लिटरेसी लोग रेट ज़ाहिर है हमारा कि उसको उस कितने तरीके लोग से उसको सही तरीके से जी, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक बड़ा जामिया किस्म का प्रोग्राम बनाया जाता है और उस पर पायलटिंग हो रही है, उस पर रिसर्च वर्क हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब मुनासिब वक्त आएगा तो उसकी तरफ हम जा सकते हैं। सही है। अच्छा, ये बताइए कि टर्न आउट का लफ्ज़ सुनते हैं, हमारे सामीन के नॉलेज के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए, टर्न आउट क्या चीज़ है? बेसिकली ये टर्न आउट है कि वोटर्स की तनासब कि कितनी परसेंटेज ऑफ वोटर्स जो है वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सही है। अभी जो 2018 के इलेक्शंस में राउंड अबाउट 55% के करीब टर्नआउट हमारा रहा। तो सही। इसी चीज को अगर आप सामने रखें कि अगर 100 में से 55 आदमी अपना वोट कास्ट करेंगे और 45% लोग जो हैं वो अपने आप को इससे न्यूट्रल रखेंगे, सही न्यूट्रल है। रखेंगे, तो आधी आबादी का 50% आबादी का तो उसमें हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 50% आबादी तो उसमें हिस्सादार ही नहीं है। तो फिर हम ये किस तरह गुमान कर सकते हैं कि तमाम 100% के जो लोग हैं वो इस प्रोसेस में शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। इस ऐसे दिनों का, ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद ही ये होता है कि उस 50% आबादी को या 45% की आबादी को ये बावर कराया जा सके कि वोट की क्या अहमियत है, बिल्कुल सही और है। वो अगर इसी तरह हिस्सा लेंगे जिस तरह बाकी 55% लोगों ने हिस्सा लिया है तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। सही है। सरदार साहब, आपका भी तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं इलेक्शन कमीशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। आप क्या समझते हैं कि क्या असबाब हैं कि लोग अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे? अच्छा, इसमें बड़ी Reasons क्या हो सकते दिलचस्प हैं बात इसके? यह है कि अमूमन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने आप को भी इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं डालते। अच्छा। शहरों में अमूमन ये ट्रेंड होता है कि उसमें टर्न आउट लो रहता है, तो गाँव में ज्यादा होता है, देहातों में देहातों में ज़्यादा होता है। अच्छा। कई जगहों पे और बड़ी हैरत वाली बात ये है भी वैसे हैरत ये। वाली बात है। और उसमें मेरे ख्याल में यही होता है कि कुछ लोग इसको अपने शान शान नहीं समझते कि मैं बाहर जाके अपना वोट कास्ट करूं, मैं घर के आराम को छोड़ के बाहर निकलूं, लाइनों में खड़ा लाइनों रहूं। में खड़ा रहूं। तो इसको अगर फर्ज समझ के, कौमी फरीजा समझ के, और जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि इसको एक गवाही समझ के, इसको अपनी सिफारिश समझ के, अपना हिस्सा समझ के, अगर हम इसको एक दीनी फरीजा समझ के और मुल्की फरीजा समझ के, कौमी फरीजा समझ के सर अंजाम देंगे तो हर बंदा आपको कतार में खड़ा नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो अगर इसको उस जाविये से ना देखा जाए और हम इसको कहेंगे जी एक मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इसी तरह कितने लोग हमारे साथ ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो वो एक काफी सारी तादाद बन जाती है उसकी। बिल्कुल। फिर कुछ एरियाज में हमारे सोशल टैबोज हैं, खवातीन को नहीं जाने दिया जाता, बिल्कुल। वो भी फैक्टर्स हैं, और मुख्तलिफ फैक्टर्स मिल के तो फिर ये तनासब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 50% तक पहुंच जाता है बिल्कुल कि जो इस अमल में हिस्सादार ही नहीं बनता। सही। अच्छा, ये बताइएगा सरदार साहब के ये वोटर्स की हद तक तो बात हमारी हुई, अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की आ जाती है आगे, वो इलेक्शन का इनेकाद होता है। तो उस हवाले से क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्या चैलेंजेस पेश आते हैं और क्या बेहतरी के आसार आपको नज़र आते हैं? बल्कि उससे पहले चूंकि अभी हमारी टर्न आउट के हवाले से गुफ्तगू हुई, तो जो तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक हैं, हम अगर कंपैरिजन करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जो आपने कहा कि तकरीबन 50% लोग हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे जो जमहूरी ममालिक अमेरिका या उसमें क्या रेशो है, कुछ क्या फ़र्क आता है हमारे यहाँ? इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अवलीन फरीज़ा ही ये है कि इलेक्शन का साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इनेकाद कराया जाए, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन तमाम वक्त इस कोशिश में मसरूफ़ रहता है कि किस तरीके से सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। उसमें इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ बेहतरी को अमल में लाया जाता है, और जितने भी ये प्रोसेस हैं इसमें तमाम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको बरूबकार लाते हुए हम इस अमर को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद फ्री, फेयर और इम्पार्शल कराया जाए। सही है। अच्छा, ये बताएं कि उमूमन पाकिस्तान की अगर हम देखें एक रवायत बनी हुई है कि जो बंदा भी हार जाता है, जो हारने वाला कैंडिडेट है या जो पार्टी है, वो सबसे पहली जो जिम्मेदारी उसकी हार की डालता है वो इंतखाबी निज़ाम के ऊपर डालता है कि इसमें बेज़ाब्त किए हैं।
تو یہ کوئی ٹرینڈ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے یا واقعی امپروومنٹ کی بعض جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ٹرینڈ آج کل پوری دنیا میں ہی آپ کو نظر آتا ہے. ابھی امریکہ جیسے ملک میں جب الیکشن کا رزلٹ نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس میں ہارنے والا جو امیدوار ہے اس کے دعوے اس قسم کے سامنے آتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پوری دنیا میں ہی صحیح اس قسم کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہارنے والا امیدوار جو ہوتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اور اس میں جو ادارے ہیں جو آبزرورز آتے ہیں, اس دفعہ بھی جو فیفن کی آپ رپورٹ دیکھ لیں, آپ یورپین یونین کی رپورٹ دیکھ لیں, تو اس میں الیکشنز کو بڑا کامیاب قرار دیا گیا ہے. صحیح صحیح. ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بھی کہ میکسیمم 55% ووٹر ٹرن آؤٹ ہمارا اس دفعہ کا رہا, اور ووٹرز بھی جو تقریباً پچھلے 80 لاکھ کے قریب زیادہ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. تو الیکشن کمیشن کی کاوشوں کی بدولت ہے کہ الیکشن کمیشن مستقل بنیادوں پہ جو ایک ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ووٹرز کو باور کرا رہا ہوتا ہے. پھر رجسٹریشن پروسیس جو ہے, ابھی اس دفعہ کی جو ہماری ڈرائیو تھی, یہ جو ہماری اس کو ووٹرز کے حوالے سے, رجسٹریشن کے حوالے سے, تو اس میں ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً ابھی 55% مرد اور 45% خواتین ووٹرز کا اندراج ہو گیا, اور تقریباً 11,57,48,000 کے قریب ہمارے پاس ووٹرز کا اندراج ہوا ہے, جو کہ 2018 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 10 کروڑ کے قریب تھا. اچھا صحیح صحیح. تو کافی لوگ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, بالکل مطلب ہے پروسیس میں آنے کے لیے. اچھا راولپنڈی کی اگر ہم بات کریں تو راولپنڈی میں کتنے رجسٹرڈ ووٹ ہیں اور کیا تناسب ہے اس میں مرد و خواتین کا؟ راولپنڈی میں اس جو 2017 کی پاپولیشن تھی وہ تقریباً 54,05,633 کا فگر میرے پاس موجود ہے. اچھا. اور جو ووٹرز ہیں اس وقت ہمارے پاس وہ تقریباً 32,87,970 ہیں. اچھا. یہی فرق جو ہے ابھی 2019 کا اور 20 کا, میں آپ کو فرق بتاؤں کہ 2019 دسمبر میں یہ جو پروسیس تھا ہمارا اپڈیشن کا الیکٹرل رولز کا, یہ پیریوڈک اپڈیشن تھی الیکٹرل رولز کی, اس میں 2019 میں ہمارے پاس 31,24,668 ووٹرز تھے. اچھا. ابھی اس ایک سال کے عرصے کے دوران ابھی ہمارے پاس 32,87,970 ہے. تقریباً 1,63,320 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے اس ایک ڈرائیو کے تحت راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں. صحیح. تو یہ اچھا خاصا ڈفرنس ہے ایک اتنے کم عرصے کے لیے. صحیح ہے. تو سردار صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اپنے ووٹ کے حوالے سے اگر کوئی معلومات لینا چاہیں تو کون سے نمبرز آپ چاہیں گے کہ شیئر کریں سامعین کے ساتھ کہ وہاں پہ وہ رابطہ کر کے اس کے ڈیٹیلز ان کو مل سکتی ہیں؟ جی یہ بیسیکلی جی ہمارے دونوں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہیں راولپنڈی کے, ان کے نمبرز ہیں جی. بیسیکلی راولپنڈی میں ہمارے پاس 2 ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہیں. ایک جو ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر 1 جو ہیں وہ اربن ایریا کو دیکھتے ہیں جی. تو اربن ایریا کے لیے جو ان کا نمبر ہے وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں جی. وہ ہے 051-929-172. اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں جو رورل ایریا کو دیکھتے ہیں جی, ان کا نمبر ہے 051-929-0174. تو ان دونوں نمبروں پہ ووٹ کے حوالے سے کوئی بھی کسی کو شکایت ہو, مشکل ہو, تو اس پہ فون کر کے وہ پتہ بھی کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. سردار صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا ہمارے پروگرام میں. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام ہمارے جو بھی سامعین ہیں یا جو بھی ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں آج کے دن کی مناسبت سے. آج کے دن کی مناسبت سے تو یہ پیغام ہے کہ جی ہمیں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اور نہ صرف خود سمجھنا چاہیے بلکہ ارد گرد کے تمام جو ہمارے دوست احباب ہیں, جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو بھی اس بات کو سمجھنے میں مدد کرنی چاہیے اور یہ باور کرانا چاہیے کہ ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈونٹ ویٹ فار دا تھنگس ٹو ہیپن ٹو یو, گو آؤٹ دیئر اینڈ میک دیم ہیپن. تو ہمیں بھی یہ کوشش اپنے اینڈ پہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے اور اس ملک کی ترقی میں, جمہوری نظام کی مضبوطی میں اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھنا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سامعین محترم. پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے جناب سردار نذر عباس صاحب, ریجنل الیکشن کمشنر ہیں راولپنڈی ڈویژن کے, اور آج کا جو دن ہے
قومی طور پہ جو آبزرو کیا جا رہا ہے ووٹرز کے دن کے حوالے سے، تو اس پہ بڑی سیراسل گفتگو رہی، بہت معلومات ہمیں ملی، اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، جنہوں نے اس کو ریڈیو پہ بھی مینیج کیا اور فیس بک پہ بھی مینیج کیا۔ عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔